السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسے ایمان افروز واقعے پر جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف اللہ پر توکل کی خوبصورت مثال ہے بلکہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے گھر کا مہمان بننے کی نیت کر لے اور اللہ نے اس کو انتخاب کر لیا اس کا، تو خود اس کے راستے کھول دیتا ہے اور سب راستوں کو کلیئر کرتا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں، آئیے آپ کو بتاتا ہوں لیبیا کے ایک عامر القذافی کی کہانی۔ بڑی یہ آج کل کی کہانی ہے، کل کی، جسے حج سے روکنے کے لیے دنیا نے جو کچھ کیا وہ سب ناکام ہو گیا، لیکن اللہ کا ارادہ غالب آ گیا۔ لیبیا کے شہری، ان کا نام ہے جی عامر المہدی منصور القذافی، یہ پورا نام ہے، تھوڑا لمبا ہے۔ ایک عام مسلمان، ایک عام سا شہری، لیکن دل میں ایک خاص نیت لیے حج پر جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ویزا، ٹکٹ، سب کچھ تیار تھا۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پہنچے، اچانک ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کا دل توڑ دیا۔ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی والوں نے انہیں روک لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جناب ان کے نام میں القذافی شامل تھا، جو لیبیا کے سابق حکمران معمر القذافی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے معمر قذافی جو ہیں بڑے مشہور شخصیت رہی ہے، کے ساتھ ان کا نام جو ہے قذافی مشابہت میچ کر رہا تھا، اور وہ سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے اس میں وہ علام ہو گیا۔ سیکیورٹی حکام نے خدشہ ظاہر کیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق بھی کسی عسکری تنظیم سے ہو، کسی خطرناک گروہ سے ہو یا نہ ہو۔ عامر نے بار بار وضاحت دی، کاغذات دکھائے، بتایا کہ وہ ایک عام شہری ہے، لیکن حکام نے انہیں پرواز میں سوار ہونے سے روک دیا۔ اب یہاں ایک عام انسان شاید ہار مان لیتا، لیکن عامر نے وہ کیا جو اللہ پر یقین رکھنے والا بندہ ہی کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایئرپورٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ لاؤنج میں، جو ویٹنگ لاؤنج ہے، وہاں جا کر وہ بیٹھ گئے، ہاتھ اللہ کی طرف کیے، باندھ لیے، اور آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھیں نم تھی۔ نیت حج کی ہے، انشاءاللہ ضرور جاؤں گا، یہ ان کا الفاظ تھے۔ ان کی آنکھوں میں ظاہر ہے نم تھی، جیسے میں نے کہا، وہ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں نم تھی۔ انہوں نے نہ شور مچایا، نہ کسی کو برا بلا کہا، نہ کسی سے جھگڑا کیا، صرف اللہ سے مدد مانگتا رہا وہاں لاؤنج میں بیٹھ کر۔ عامر کی پرواز روانہ ہو گئی۔ جو آخری ان کے دل میں تھا کہ شاید آخری وقت میں لے جائے، نہیں ہوا، ان کا دل ٹوٹ گیا۔ لیکن اللہ نے وہ کیا جو دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جہاز آسمان پر پہنچا ہی تھا، ابھی اڑا ہی تھا، اڑان بھری تھی، کہ اچانک جہاز میں فنی خرابی محسوس ہوئی پائلٹ کو۔ عملے نے فیصلہ کیا کہ طیارہ واپس ایئرپورٹ لایا جائے۔ عامر نے سوچا شاید قسمت نے ایک موقع دے دیا ہے، کہ کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ جہاز آپ کا جو ہے وہ واپس لینڈ کر رہا ہے، اور وہ خوش ہو گیا۔ لیکن جب کلیئرنس کی باری آئی تو انہیں ایک بار پھر سوار نہیں کیا گیا۔ 2 گھنٹے وہ طیارہ وہاں پر ایئرپورٹ پر دوبارہ رہا، فنی خرابی دور ہوئی، اور دوستو آپ حیران ہوں گے کہ 2 گھنٹے کی ساری مرمت کے بعد ایک بار جب دوبارہ اڑان بھری تو پھر فنی خرابی کی اطلاع مل گئی، اور طیارے کو دوبارہ ایئرپورٹ پر واپس لایا گیا۔ اب تو عملہ بھی جو ہے اس کے بھی ہوش اڑ گئے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، 2 بار ایک جہاز کا ہوا میں جانا اور پھر واپس آنا، ایسا اس سے پہلے کب ہوا ہے؟ کسی اور فلائٹ کو کسی کو یاد ہو، کوئی گوگل کر کے دیکھ لے۔ اس بار پائلٹ نے مسافروں سے اعلان کیا جو سب کو حیران کر گیا، کہ میں قسم کھاتا ہوں جب تک عامر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے اس فلائٹ میں یہ جہاز نہیں اڑاؤں گا۔ یہ سن کر ایئرپورٹ انتظامیہ نے فوری طور پر عامر کی کلیئرنس کروائی، سیکیورٹی کلیئرنس کی، اور انہیں طیارے میں بٹھایا۔ مسافروں نے تالیاں بجائیں، اللہ اکبر کے نعرے لگائے، چونکہ ان کا ایک پورا گروپ تھا جس کے ساتھ وہ جا رہے تھے۔ اور پھر وہی جہاز دوبارہ واپس آیا، اڑان بھری، اس کو بٹھایا، اور سیدھا بغیر کسی خرابی کے سیدھا مکہ مکرمہ کی طرف گیا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے، بالکل اس میں کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ اللہ اپنے مہمانوں کو خود انتظام کرتا ہے؟ دوستو، عامر القذافی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر یقین رکھو، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ نیت خالص ہو تو ساری دنیا مل کر بھی نہیں روک سکتی، اور حج وہ اللہ کی دعوت ہے، جسے بلایا جائے صرف وہی جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں۔ سعودیہ میں رہ کر کئی سال لوگ حج نہیں کر پاتے۔ میں خود اپنے حج کے دوران ایک بندے سے ملا جس نے بتایا مجھے تو کئی سال ہو گئے ہیں، مجھے موقع ہی نہیں ملا حج کرنے کا۔ جناب، یہ عامر کی ایک ایمان افروز
سامنے آئی بات، اور یہ آج کل کا واقعہ ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پائلٹ کو کیسے پتا چلا کہ عامر کا، کیونکہ پائلٹ کو بتایا جاتا ہے کہ ایک مسافر کو ہم نے اس وجہ سے، کیونکہ فلائٹ اس کے پاس ایک پورا اسکیجول ہے، تمام مسافروں کا ایک لسٹ ہوتی ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی اس وقت تمام مسافر جو ہیں وہ جہاز میں سوار ہو چکے ہیں، کلیئرنس ملتی ہے، اس کے بعد جہاز اڑتا ہے۔ سو پائلٹ کو بتایا جاتا ہے کہ ایک مسافر جو ہے اس کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے، یہ بنیاد ہے، یہ وجہ ہے، تو پائلٹ کو کلیئرنس دی جاتی ہے۔ اور پائلٹ کو پتا تھا کہ وہ ایک شخص جس کی وجہ سے یہ فلائٹ دوسری دفعہ واپس لینڈ کر رہی ہے، فنی خرابی ہو رہی ہے، اس کے بغیر میں جہاز نہیں اڑاؤں گا۔ آج عامر جو ہے انشاءاللہ اس سال حج بھی کریں گے، اور اس کا واقعہ جو ہے میرا خیال ہے اب کئی سال تک لوگ مثالیں دیا کریں گے اس واقعے کی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔